أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، پیر اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بشیر، نذیر، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خیرہ امہ یعنی بہترین امت قرار دیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر صحابہ کے تقوی اور صحابہ کی پرہیزگاری کی گواہیاں بھی قرآن میں اللہ نے دی. سورہ فتح آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ان پر یعنی صحابہ پر تقوی اور پرہیزگاری کے کلمے کو پختہ اور پکا کر دیا، اور وہ صحابہ اس کے حقدار تھے. یعنی اللہ نے صحابہ کے دلوں میں عقیدہ توحید، ایمان اور تقوی پرہیزگاری کو پکا کر دیا. اللہ نے ان پر زبردستی کوئی نہیں کی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سب سے زیادہ وہ اس کے حقدار بھی تھے اور سب سے زیادہ وہ اس چیز کے اہل تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر پکا اور پختہ کر دیا. وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 اور 7 میں بیان فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے صحابہ کے تقوی کو پرکھا، اور اللہ رب العالمین نے کردار اور ان کے عمل کے ساتھ ان کے دل کی کیفیت کو دیکھا. پھر میرے رب نے ان کے لیے، سارے صحابہ کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی کیا. اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان کے ساتھ خوبصورت اور مزین کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہدایت یافتہ لوگ تھے کہ ہر قسم کی نافرمانی، کفر، برائی ہزاروں میل ان سے دور تھی۔ یہ دو مقامات میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 26، سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 اور 7، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان دونوں آیتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں پوری انسانیت میں سے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کر دیا، اور اللہ نے صحابہ کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرما دیا۔ اب کوئی بدبخت انسان صحابہ کے ایمان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے، یا کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرے، تو ایسا انسان دنیا کائنات کا بلا شبہ خبیث ترین انسان ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ اپنے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور کوئی بات نہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اور بعض احباب صحابہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ صحابہ جو ہیں، لوگوں سن لو، وہ تمہارے ایمان کا معیار ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ صحابہ کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عمل ہے، صحابہ کا جو کردار ہے، اگر ان جیسا عقیدہ تمہارا ہوگا، اگر ان جیسا کردار تمہارا ہوگا، اگر ان جیسا اخلاق اور عمل تمہارا ہوگا، تو تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا کردار صحابہ جیسا نہیں ہوگا، تو اللہ کو تمہارے عمل کی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے 2 مقامات پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ صحابہ تمہارے ایمان کا معیار ہے۔ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو پھر تم نے صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان بنانا ہوگا، صحابہ جیسا عقیدہ تم نے عقیدہ اپنانا ہوگا، صحابہ جیسا کردار تم نے وہ کردار اپنانا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اندر میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں میرے رب نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بدبخت انسان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی بے وقوف کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور دوسری، میرا رب کہہ رہا ہے کہ ایمان وہی قبول ہوگا، ایمان وہی مطلوب ہے جو ایمان صحابہ کا ہے۔ جیسا صحابہ کا ایمان ہے، اگر اس جیسا ایمان اختیار کرو گے تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا، اور اگر کوئی اور ایمان ہوگا تو اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ دوسرے مقام جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت پڑھی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ ایمان لائے، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان اپناؤ گے، اگر صحابہ جیسا عقیدہ اپناؤ گے، اگر صحابہ جیسا عمل کرو گے، اگر صحابہ جیسا کردار اپناؤ گے،
فقد اهتدوا، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم پھر گئے، حق درمی تم نے اختیار کر لی، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے۔ جو شخص حق درمی کرے گا، صحابہ کے طریقے پر نہیں چلے گا، تو پھر جان لو کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے نمٹنے کے لیے۔ جو صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان اپنائیں گے، جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ اختیار کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور وہی لوگ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ وہی لوگ۔ آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، آج میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار صحابہ جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار صحابہ کے کردار اور عمل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو ان جیسا عقیدہ ہے، ان جیسا عمل ہے، ان جیسا کردار ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اور ہمارا کردار صحابہ جیسا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وگرنہ جان لو صحابہ کے ایمان کے علاوہ کوئی اور انسان جنت میں جا سکتا نہیں، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بتلا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میری امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو میرے صحابہ کے ایمان کے مطابق، جو میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق، جو میرے صحابہ کے عمل کے مطابق عمل کرے گا، عقیدہ اپنائے گا، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے فرقے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ آج اس خطبہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ 3 باتیں، وہ 3 اہم چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ پہلے نمبر پر صحابہ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کی حدیث کے ساتھ جو محبت تھی، کیا ہمارے ساتھ، ہم بھی اس حدیث کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر صحابہ کی جو مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت تھی، کیا آج ہم لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمل جتنا مرضی اچھا ہو، عمارت اتنی اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمل کھڑا ہو سکے گا نہیں کھڑا۔ پہلی چیز صحابہ کا عقیدہ، اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز وہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے دیکھا۔ میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہم توحید کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہمارا صحابہ کے عقیدہ توحید کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں، اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں اپنی اصلاح کریں اور پلٹ آئیں اس کی طرف، اس راہ کی طرف جس کو اختیار کرنے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے 7 چیزیں آج کے اس خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی، کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ یہ عقیدہ، یہ ان کا عقیدہ کہ وہ صحابہ
جب بھی قسم کھاتے تو کس کی کھاتے؟ اللہ کی۔ اب ہم نے اپنے معاشرے کی طرف غور کرنا ہے، اب ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اپنے بڑوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے فلاں فلاں عزیز کی ہم بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ محبت میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ محبت میں کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم سمجھ کر کسی دوسرے کی قسم کھاتا ہے تو یہ بدترین شرک ہے، یہ شرک ہے۔ قسم کس کی کھانی ہے؟ اللہ کی۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جب بھی وہ قسم کھاتے تو کس کی کھاتے؟ اللہ کی۔ میں نے اور آپ نے آج یہ دیکھنا ہے، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قسم کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارا عقیدہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا رہن سہن قسم کے معاملے میں صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور اگر قسم کے معاملے میں ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو خدا را مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلی چیز، قسم کس کی کھانی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں۔ دوسری چیز، عقیدے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی صحابی کی قبر کو پختہ بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر کو پختہ بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر کو مزار بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر پر جا کر چڑھاوے چڑھائے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، ملک پاکستان کے اندر آپ کو ہر موڑ پر، ہر شہر پر، ہر علاقے کے اندر آپ کو پکی قبریں بنتی ہوئی نظر آئیں گی، پکی قبریں نظر آئیں گی، اور ان پر عمارتیں بنی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، ان پر دربار بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عمل کر کے کیا ہم صحابہ کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کچھ ہوا، آپ کی بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کے بیٹے اس دنیا سے گئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ اس دنیا سے گئے، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے گئے، سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اس دنیا سے گئے۔ کسی ایک صحابی نے بھی ان کی قبر کو پکا بنایا، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی قبر پر مزار بنایا، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی قبر پر دربار بنایا، تو ہم تو تابع ہیں صحابہ اور شریعت اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے ایمان کا معیار بنا دیا۔ ہمارے ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ۔ اب ہم نے صحابہ کی طرز زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ کے عقیدے کو دیکھنا ہے۔ صحابہ نے ساری زندگی، کسی ایک صحابی نے بھی کسی صحابی کی قبر کو پکا بنایا نہیں بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر پر دربار بنایا نہیں بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر پر مزار بنایا نہیں بنایا۔ اور آج کلمہ گو مسلمان ہم یہ کام کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں۔ قیامت والے دن تو نجات ہوگی جو صحابہ کے طرز زندگی پر چلتا ہوگا، جو صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
نبیوں میں سے ایک نبی کی قبر مبارک ملی، ایک قبر ملی تابوت کے اندر، ایک نبی علیہ السلام کی قبر ملی۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ان کی قبر کو مزار بنایا؟ نبی کی قبر ہے، نبی کی قبر، تابوت میں میت ملی تو کسی نے بھی ان کو قبر کو مزار بنایا؟ آرام سے خاموشی سے ان کو دفنا دیا گیا تاکہ بعد میں لوگ اس کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے تسترا کا علاقہ فتح کیا تو ہمیں ایک میت ملی، تابوت کے اندر ہمیں ایک میت ملی، اور لوگ جو تھے اس میت کے پاس جا کر بارش کو طلب کیا کرتے، جو ان کو کوئی حاجت ہوتی اس میت کے پاس جا کر اپنی پوری کروانے کی وہ کوشش کیا کرتے، اور وہ میت میں جو لیٹے ہوئے تھے ان کی ناک جو تھی وہ آدھا زرہ تھی، آدھا زرہ، عربی میں زرہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ کونی تک، آدھا زرہ یعنی کہ آدھے ہاتھ کے برابر ان کی ناک تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں یہاں ایک میت ملی ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ان کو جوابی خط لکھا۔ خط لکھتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ میت جو ہے یہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ انبیاء کی میت کو آگ جلا سکتی نہیں، انبیاء کی میت کو زمین کی مٹی کھا سکتی نہیں کھا سکتی، لہذا خاموشی کے ساتھ اس کو کہیں دفنا دو تاکہ لوگ اس کی پوجا شروع نہ کریں۔ سیدنا انس اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے خاموشی کے ساتھ اس میت کو دفنا دیا۔ صحابہ نے اس کو مزار بنایا، صحابہ نے اس کو دربار بنایا، صحابہ نے اس قبر کو پکا بنایا نہیں بنایا۔ اب ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ ہمارے عزیز فوت ہوتے ہیں، رشتہ دار فوت ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، بس جو جس طرح کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے، وہاں جو جس طرح کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم نے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، ہمارے ایمان کا معیار صحابہ ہے، اور صحابہ نے کسی ایک صحابی کی قبر کو پکا بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر کو دربار بنایا، کسی ایک صحابی کی قبر کو مزار بنایا۔ اور آج کا مسلمان اگر یہ کام کرے تو اس کو سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تیسری بات عقیدے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے بھی کسی صحابی کی قبر پر جا کر کوئی مشکل کشائی، کوئی اپنی حاجت مانگی ہو، کوئی آپ کو بات نہیں؟ صحابی اور وہ کسی دوسرے جلیل القدر صحابی کی قبر پر گیا ہو اور کہتا ہو کہ مجھے اولاد چاہیے، اور کہتا ہو کہ میری یہ فلاں پریشانی ہے اس کو دور کر دو، میری فلاں منت ہے اس کو پورا کر دو، آپ بڑے قریب ہیں، آپ کی کوئی موڑتا نہیں، لہذا آپ میری پوری کروا دیں، پورے ذخیرہ حدیث میں سے آپ کو یہ بات ملے گی۔ اور آج میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم جنت کی دعا بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے جنت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو معیار بتلا دیا ہے کہ تم نے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان اپنانا ہے، صحابہ کے کردار جیسا کردار تم نے اپنانا ہے، صحابہ کے عمل جیسا تم نے عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے قبر میں جا کر منتیں مانگی، نظر و نیاز کی، اولادیں مانگی، اور آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ان خرافات میں ہم پڑ چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ چوتھی وہ چیز
جو آج کے خطبے کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے شرکیہ نعتیں پڑھی ہوں، کسی ایک صحابی نے قوالیاں پڑھی ہوں، کسی ایک صحابی نے شرکیہ شعر پڑھے ہوں، اور آج آپ دیکھ لیں ہم علم کی طرف نہیں آ رہے، ہم اب علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بس ٹھٹا مذاق کرتے ہوئے اپنے آپ کو سکون پانے کے لیے ہم ان چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی شرکیہ نعت پڑھی ہو یا قوالیاں پڑھی ہو، اور آج ہر دوسری نعت شرک سے بری پڑی ہے، ہر دوسری نعت۔ اور جب قوالیاں جو پڑھتے ہیں ایسے ایسے کفریہ کلمات ان کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام باقی نہیں رہتا۔ ان قوالیوں کو سننے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہمارے ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ۔ ایمان کا معیار صحابہ۔ اب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو صحابہ کے پیچھے چلتے چلتے ان کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے وہ ایمان لائے ان جیسا تم ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسا طرز زندگی اپنا لو۔ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا اور آج کا مسلمان کر رہا ہے اور جنت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جنت میں جانے کی دعا بھی کرتا ہے۔ خدا را اپنے عقیدے کو درست کیجیے، خدا را اپنے طرز زندگی کو درست کیجیے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان صحابہ ان کے عقیدے کو اپنانا ہوگا، ان کے عقیدے کو اپنانا ہوگا۔ پانچویں چیز آج کے خطبے کے حوالے سے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے گلے میں چین پہنی ہو، کڑے پہنے ہوں، ڈوریاں باندھی ہوں، چھلے باندھے ہوں، کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا۔ اور آج یہ ڈوری کیوں باندھی ہے؟ یہ سیون شریف سے آئی ہے۔ یہ ڈوری کیوں باندھی ہے؟ اس سے بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ یہ تعویذ کیوں باندھا ہے؟ نظر نہیں لگے گی۔ ہمارے ایمان کا معیار یہ ڈوریاں، یہ چھلے، یہ منکے، یہ کڑے نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا اور ہمیں بھی یہ کرنا نہیں چاہیے۔ شوقیہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ ہمارے شوق وہ ہونے چاہیے جو شریعت کے مطابق ہیں۔ شریعت کے مخالفت والے ہمارے شوق نہیں۔ چھٹی چیز آج کے خطبے کے حوالے سے مختصر سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے بھی کسی دوسرے صحابی کو حاجت روا، مشکل کشا، قطب ابدال کہا ہو نہیں ملے گا۔ غوث اعظم کہا ہو، دستگیر کہا ہو، حاجت روا کہا ہو نہیں ملے گا۔ اور آج جگہ جگہ پر آپ کو قطب ابدال، دستگیر، حاجت روا، غوث اعظم، مشکل کشا، بڑا بڑا کچھ ملے گا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ خدا را اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان بنانا ہوگا۔ ان بدعات کو، ان خرافات کو، ان رسومات کو، ان جہلانہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہم جنت میں جا سکیں گے۔ وہ کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے، وہ اپنانا ہوگا جو صحابہ نے اپنایا تھا، وہ عمل کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا تھا، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ساتویں چیز آج کے خطبے کے حوالے سے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے خوشی کے موقع پر جشن منایا ہو نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے غمی کے حالت میں ماتم کیا ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب صحابہ موجود تھے ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے خوشی کے لمحات آئے، بڑے بڑے خوشی کے لمحات آئے، انہوں نے جشن نہیں منایا، لیکن آج ہمیں عارضی خوشی مل جائے تو ہم اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اندر کا گند باہر شو کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ کوئی غمی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی غم کے موقع پر ماتم کیا؟ بڑے بڑے غموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، غم کی وجہ سے ان کی کمریں ٹوٹ گئیں، بڑے بڑے غم ان پر آئے، لیکن انہوں نے وہ طریقہ اپنایا جو دین کا طریقہ تھا، وہ طریقہ اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور آج اللہ نے پھر اسی لیے کہہ دیا کہ لوگوں سن لو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں صحابہ کے ایمان جیسا ایمان اپنانا، میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی مولوی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، کسی فرقے کا مولوی آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، وہاں سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب نے اپنے اعمال کے بلبوتے پر جانا ہے۔ جتنا مرضی بڑا پیر فقیر مولوی بڑا کیوں نہ ہو، وہاں سب کی کوئی نہیں چلے گی، سب نے اپنے اعمال کے بلبوتے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا ہوگا تو وہاں کامیابی ملے گی، اگر ہمارا کردار صحابہ کے کردار جیسا ہوگا تو پھر وہاں کامیابی ملے گی، اگر ہمارا عمل صحابہ کے عمل جیسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے۔ اور جب ہم دعوی کریں اور ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا عقیدہ کردار عمل جو ہے وہ صحابہ کے بالکل خلاف ہو تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ دوسری چیز آج کے خطبے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت۔ ہمارے ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ۔ ایمان کا معیار صحابہ، صحابہ کے عقیدے کو اپنائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اب ہم نے جب اپنا عقیدہ توحید درست کر لیا تو دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس طرح محبت کرنی ہے جس طرح صحابہ نے محبت کی تھی۔ آپ کی حدیث کے ساتھ اس طرح پیار کرنا ہے جس طرح صحابہ نے پیار کیا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، گھر جاتا ہے تو چلے جائیں، رشتہ دار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، اولاد چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت میں کمی آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ ہماری محبت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے جس طرح صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنا مکان بیچنا تھا، اپنا مکان فروخت کرنا تھا، ان کے مکان کو 500 درہم ریٹ لگا، ان کے مکان کو 500 درہم ریٹ لگا۔ ان کے گھر کے ساتھ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ اب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے بندے تو مجھ سے 400 درہم لے لے، اور یہ 400 درہم جو ہیں میں تمہیں قسطوں میں دوں گا، ایک دم تمہیں یہ رقم ادا نہیں کر سکتا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سودے کو قبول کر لیا، وہ 500 درہم والی جو ڈیل تھی اس کو چھوڑ دیا، 400 درہم والے کو دے دیا، اور ساتھ قسطوں میں پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو رافع کہنے لگے، سعد
تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے سودا تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ سعد کہنے لگے مجھے بتلاؤ کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے، پیغمبر علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنا مکان بیچو، رہائش بیچو، تو سب سے زیادہ اس کو خریدنے کا حقدار تمہارا ہمسایہ ہے، سب سے زیادہ اس کو خریدنے کا حقدار ہے ہمسایہ ہے۔ اے سعد، بے شک تم مجھے پیسے کم دے رہا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میرے کانوں میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں وہ موجود ہے، میں نے اس حدیث کی اتباع کرتے ہوئے کم پیسے لینا گوارا کر لیا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کو چھوڑنا گوارا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے حلال پیسوں سے ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کا قتل کرتے ہیں، اپنے حلال پیسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بالوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رکھنے کا حکم دیا، حدیثیں سب کو پتا ہے، پیغام سب کو پتا ہے، سنت کا سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، تو بتلائیں ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیا وہ سنت کے ساتھ محبت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت اس طرح ہے جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی؟ انہوں نے پھر فائدے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر نقصان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھا اور محبت کر کے دکھایا، اتباع کر کے دکھائی، اور اسی لیے رب نے قرآن میں کہہ دیا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو پھر تم نے ویسا ایمان اپنانا ہے، ویسا عقیدہ رکھنا ہے جس طرح صحابہ نے رکھا، کیونکہ تمہارے ایمان کا معیار صحابہ ہے، ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ تیسری بات آج کے خطبے کے حوالے سے کہ ہم عقیدے کو درست کر لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے، آپ کی سنت کے ساتھ محبت جو ہے اس کو اپنا لیں۔ تو تیسری چیز جو آج کے خطبے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، جمعے کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ صبح کے وقت صدقے کے جو اونٹ ہیں ان کو لے آنا، ان کو تقسیم کیا جائے گا، اور اجازت کے بغیر کوئی بھی ان اونٹوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک خاتون نے سن لیا اور وہ خاتون اپنے گھر میں گئی، اپنے خاوند کو کہا اور اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ تم صبح جا کر جو ہماری ضرورت ہے اس اونٹ کو جا کر ہمارے گھر لے آنا۔ وہ شخص صبح گیا اور اجازت کے بغیر وہ اونٹوں کے پاس پہنچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ اجازت کے بغیر چلا گیا، خلیفہ وقت ہے، وقت کا حاکم ہے، انہوں نے اس کی مہار کو پکڑا اور اس کو مار دیا، اس کو مہار ماری۔ آپ اونٹوں کو تقسیم کروانے لگ پڑے۔ جب اونٹوں کی تقسیم مکمل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور کہا اللہ کے بندے، میں نے تجھے مارا تھا، تو مجھ سے بدلہ لے لے، میں نے تجھے مارا تھا، تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ عمر فاروق کہنے لگے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر، اللہ کے ہاں مجھے کون چھڑوائے گا، اللہ کے ہاں مجھے کون چھڑوائے گا؟ حاکم تھے، اگر انہوں نے ضرب لگا بھی دی تو کوئی ان کو پوچھنے والا، حاکم تھے، تربیت کے معاملے میں اگر مار بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات بھی گوارا ان کو نہ ہوئی۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے تھے،
اور آج بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا۔ جہاں مفاد ہو وہاں ہم جھک جاتے ہیں، جہاں مفاد نہ ہو وہاں ہم دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا ہو یا ہمیں امید ہو کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، اور جہاں امید نہ ہو، فائدہ نہ ہو، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنایا تھا، لوگوں پر رحم کیا تھا، لوگوں کے ساتھ شفقت کی تھی، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک اپنایا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، رشتہ داروں کو جوڑیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، دوستوں کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہیں، اور اپنے اندر کے بغض کو ختم کر دیں۔ جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو یقیناً اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ پہلے نمبر پر عقیدے کی اصلاح، عقیدہ۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں سے بھی مل جائے، آپ کے کانوں تک آ جائے، پھر اس کو اپنانا، اس کی پاسداری کرنا آپ کے اوپر لازم ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ نرم بلا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں اپنا لیں گے، ہمارا رب ہمیں ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تین چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔